الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے ساتھ تمام اور تمام زمانوں کے لیے قائد، آقا اور مولا بنا کر بھیجا تھا، ان میں ایک بہت بڑی چیز جو حقیقت میں تمام اچھائیوں اور خوبیوں کی جڑ تھی اور اصل فوکس جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ایک لفظ میں کہا جائے تو تعلیم تھی۔ اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر میں ایسے بہت سے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے چاہا کہ مسلمان امت کی اور خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد کی عظمت رفتہ واپس آ جائے۔ بہت لوگوں نے اس کے بہت سے حل تجویز کیے۔ سکھ پریشان تھے کہ کسی طرح یہ صورتحال بدلے اور آزادی کی طرف چلے۔ لاہور میں جن سکھوں کو پھانسی دی گئی اور جو بہت بڑا گروہ قتل کر دیا گیا، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ آزادی مانگتے تھے اور انگریز حکومت کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے۔ ان سکھوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی اولادوں کو چھوڑا۔ اس زمانے میں وہ جرمنی، فرانس، یورپ کہاں کہاں نوکریاں کرتے تھے، اور وہ پورا ایک گروہ ان جوانوں کا تھا۔ انہوں نے اپنی نوکریوں پہ لات ماری اور گجرات، لاہور، احمد آباد، گوجرانوالا اپنے علاقوں میں واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو آزاد کرائیں۔ یہی حال ہندوؤں کا تھا، اور ہندو اس نقطے کو سمجھ گئے کہ یہ حکومت جو آئی ہے انگریزوں کی، اس نے الگ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ ہندوستان سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ انہوں نے 19ویں صدی کے آخر پہ وہ کام کیا جس میں یہ تنہا تھے، اور ہندوستان میں جتنی اقوام تھیں کوئی ان کا شریک نہیں تھا۔ ان ہندوؤں نے اپنی نسلوں کو انگریزی پڑھانا شروع کی، اور انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا، اور جو چال انہوں نے چلی تھی اکبر بادشاہ کے زمانے میں، وہی چال دوبارہ چلی، اور جیسے اکبر کے دور میں ہندو کامیاب رہے، اب بھی ہندو کامیاب ہوئے۔ اکبر کے دور میں ہندوؤں نے فارسی شروع کی، اور فارسی لکھنے پڑھنے میں وہ ید طولہ حاصل کیا کہ اکبر کی نگاہ میں آئے، سرکار میں داخل ہوئے، سرکاری نوکریوں پہ آئے، اور فارسی زبان جاننے میں، لکھنے میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے، تو لا محالہ یہ ان لوگوں کی نظر میں آئے جو ارباب بسط و کشاد تھے۔
چنانچہ انہوں نے 18ویں صدی کے آخر پہ اپنی اولادوں کو انگلش پڑھانا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ بچوں دور آ رہا ہے انگریز کا، اور کام چلے گی تو اس زبان سے چلیں گے، ان سے گفتگو کر کے متاثر کرنے سے چلیں گے، اور دوسری طرف حکومت چونکہ چھنی تھی مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کو انگریز کی زبان تو کیا اس کے سائے تک سے نفرت تھی۔ چنانچہ ایسے متعدد بزرگ ملیں گے جو سر جھکا کر چلتے تھے، گاؤں میں بھی اور ہر جگہ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سر اٹھا کر کیوں نہیں چلتے؟ تو انہوں نے کہا ان ناپاکوں پہ نظر نہ پڑ جائے، مجھے ان سے اتنی نفرت، اور ہاتھ ملانا تو درکنار، کوئی بات کرنا تو درکنار، اس راہ سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے پتہ ہو کہ کوئی گورا افسر آ رہا ہے، اور ان کا یہ نفرتیں بجا تھیں، کیونکہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو مظالم ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر اور محلے سے کس کس کو قتل کیا گیا اور کیسی کیسی سزائیں دی گئیں۔ ملکہ برطانیہ نے قتل عام کا حکم دیا بادشاہ نے، اور اس سے کہا جو ہندوستان میں مولوی نظر آئے مار دو۔ 1 سال کے قتل عام کے بعد جس پہ بھی شبہ تھا اسے مار کے انہوں نے کہا اچھا اب تحقیق شروع کرو، جو بھی اس میں شامل ہے اسے مارو، اور جو نہیں شامل اسے چھوڑ دو۔ اور پھر 3 یا 4 برس میں اعلان ہوا کہ اب سب کے لیے معافی ہے۔ تو جنہوں نے کہ مظالم اور اپنے چہیتوں کی لاشیں چوراہوں میں لٹکی ہوئی دیکھی تھیں، وہ ان صدمات کو کیسے فراموش کر دیتے؟ اور 57 کی جنگ آزادی کے کچھ عرصے کے بعد اب یہ بحث شروع ہوئی کہ اس امت کا عروج کیا ہے اور ہمیں کس طرح کام کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگ تھے ان میں خاص طور پہ سر سید احمد خان، اور اس سے بھی پہلے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی گہری نگاہ تھی ان حضرات کی۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ تعلیم کا ہے۔ یہ جو کالج اور سکول یہ کھل رہے ہیں، یہاں کی پڑھی لکھی قوم، یہاں کے پڑھے لکھے بچے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، لہٰذا پڑھاؤ۔ سر سید نے بھی تعلیمی ادارہ کھولا، یونیورسٹی کھولی، پہلے کالج تھا، اس سے بھی پہلے اس کا نام یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے دارالعلوم علی گڑھ تھا۔ سر سید جانتے تھے کہ ہمیں مشرقی علوم پڑھنے ہیں اور ہمارے بچوں کو اسلامی کتابیں پڑھنی ہیں، چنانچہ وہاں وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو انہوں نے خط لکھا کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ چاہیے جو ان بچوں کو اسلام سے روشناس کرائے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد، غالباً عبدالسمیع نام تھا، انہیں بھیجا اور کہا کہ علی گڑھ جاؤ اور سر سید کی مدد کرو۔ حضرت کے داماد رحمہ اللہ یہ لوگ بھی علی گڑھ سے وابستگی رکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں تعلیم کے لیے تھیں، حتیٰ کہ صدی نے کروٹ لی، اور جب 20ویں صدی شروع ہوئی ہے تو پھر اس وقت بھی یہ سلسلے جاری تھے۔ دیوبند کا قیام ہو چکا تھا، علماء پڑھ پڑھ کے نکل رہے تھے، انگریز کے خلاف نفرت، آزادی کی تحریکیں، علم کا فروغ، یہ سب دارالعلوم سے جاری تھا۔ اور اسی اثناء میں پھر شبلی نعمانی اور یہ مختلف لوگ جو تھے انہوں نے ادارے قائم کرنا شروع کیے، اور ندوۃ العلماء وجود میں آیا۔ ندوہ والے اس پیمانے پر انگریزوں کے خلاف نہیں تھے جتنے کہ دیوبند والے تھے، اور پھر بہت بڑا دارالعلوم قائم ہوا، اور ان لوگوں نے کام کیا کہ کس طرح مسلمان اٹھیں۔ اور پھر ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی،
انہوں نے کہا علماء بھی اتنے پیدا ہوئے، علی گڑھ سے بھی پڑھ پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں، اس امت کے مرض کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبادت، اور انہوں نے بتایا کہ لوگ اللہ کی عبادت سے ہٹ گئے ہیں، چنانچہ تبلیغ انہوں نے شروع کی، اور یہ تبلیغی جماعت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قیام پذیر ہوئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی حضرت رحمۃ اللہ فرمایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے اپنی جماعت کو کلمہ طیبہ پر جوڑ دیا اور ان لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو گئے، پھر اس کے بعد میں انہیں لایا ہوں عیسیٰ جی صاحب جو حضرت کے خلیفہ تھے رحمہم اللہ، ان کے نام جو خطوط ہیں اس میں یہ فرمایا ہے کہ اب میں انہیں نماز پر لے آیا ہوں، اور میری جماعت نماز پر جم گئی ہے کہ تبلیغ والے نماز نہیں چھوڑتے، اور اب اس کے بعد ہمیں آگے چلنا ہے، اور اب ان میں زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کو شروع کرواؤ تاکہ مسلمانوں کی زکوٰتیں ضائع نہ ہو جائیں، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس ترتیب سے انہیں خلافت تک لے جانا ہے، اور جہاد کی بیعت کرنے کے لیے خود وہ گئے دارالعلوم دیوبند، اور شیخ الہند نور اللہ برکتہ سے بیعت کی کہ حضرت مجھے جہاد پہ بیعت کیجئے کہ ہم جہاد کو زندہ کریں گے، اور مقصد کیا تھا کہ خلافت زندہ ہو جائے۔ اب جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے خطوط، ان کی محنت کو، وہ اس چیز کو نہیں جان سکتے۔ اسی طرح مسلمانوں کے غلبے کے لیے مولانا مودودی نے تحریک شروع کی، اور مولانا نے کہا جب تک مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے سیاست کے موضوع پہ لکھا، وہ علی گڑھ تشریف لے گئے، مختلف جگہوں پہ تشریف لے گئے، ندوہ میں جاتے رہے، اور ہندوستان کی پڑھی لکھی جو سوسائٹی تھی اس نے ان کا ساتھ دیا، اور جماعت اسلامی کا وجود قائم ہوا، اور جماعت اسلامی کو انہوں نے شروع کیا۔ یہ سب لوگ جو جد و جہد کرتے رہے، وہ 80 سال کے بعد اب ہم کھڑے ہیں کہ ہم پیچھے مڑ کے تاریخ کو دیکھیں تو کس نے کیا کیا اور اس کی جد و جہد کتنی کامیاب ہوئی۔ مودودی صاحب کے اثرات بہت وسیع پیمانے پہ پھیلے، چنانچہ الجزائر میں جو انقلاب آیا، مصریوں کو جس نے حرکت دی، اور اخوان الصفا اور یہ سب اخوان المسلمین اور سب جو قائم ہوئے، یہ مولانا کی ان تحریکات میں بنیادی کردار کی وجہ سے بھی ہوئے، اور لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلافت اور اس حد تک چاہتے تھے وہ چیز وہ تو نہ ہو سکی، لیکن بہرحال انہوں نے مساعی اور کام کیا، اور ان سارے حضرات میں سے اس پہلے گروہ جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے، اور تعلیم لیکن اس زمانے میں اتنے وسیع درجے میں پھیل نہیں پائی، اور اب تک امت اس تعلیم سے محروم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو دنیا کو عنایت فرمائی تھی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تھی، وہ تعلیم تھی، اس کا نصاب تھا، تعلیم کے لیے جد و جہد تھی، اور تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا تھا۔ چنانچہ ابن خزیمہ اپنی مسند میں یہ روایات لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک پورا گروہ اور قبیلہ آ گیا، روزانہ رات کو عشاء کے بعد آتے تھے اور ہمیں بتاتے رہتے تھے، قریش کے ساتھ کیا بیتی یہ بتاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے قصے سناتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل پر تنقید بھی فرماتے تھے اور قرآن کی تعلیم انہیں دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ سے بڑا آدمی میں نے نہیں دیکھا جو تورات کو جانتا ہے اور پڑھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ سب لوگ تعلیم میں لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہوا کہ آپ فجر کی نماز پڑھاتے تھے،
پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، پھر آپ اٹھتے تھے اور لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کے مسائل سکھاتے تھے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، کس کا حصہ کس طرح نکالا جاتا ہے اور کس طرح بنتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سمجھاتے تھے، تفسیر۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے خواب بیان کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو تقریباً 5 نمازوں کے بعد ہمارے حلقے ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور پھر جب پیر کا دن آتا تھا اور جمعرات کا 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آتے تھے لمبا وعظ کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر شروع کرتے تھے فجر کے بعد، اور ظہر کا وقت آ جاتا تھا اور ظہر پڑھ کے پھر پڑھانا شروع کرتے تھے، اور عصر کا وقت نماز پڑھ کے پھر خطبہ دیتے تھے، پھر اس وقت تک پڑھاتے رہتے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں 2 دن پڑھاتے ہیں ہفتے میں، زیادہ پڑھایا کریں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 دن لمبی تقریر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اور زیادہ وقت دیں ہمیں، آپ فرماتے تھے نہیں، اس طرح انسان کا جی بھر جاتا ہے اور پھر وہ سننے کے بجائے کترانے لگتا ہے۔ تو دیکھو بشرو، لوگوں کو جا کر خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں میں نفرت کو مت عام کرو۔ نفرت سے منع کیا کہ نفرت کے بیچ نہیں بولے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں کرنا۔ اس تعلیم ہی کا اثر تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 4 خلفاء پڑھے لکھے تھے، اور ان میں سے ایک بہتر پڑھا لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تحریر اب تک محفوظ ہے، جو کسی وقت گئے ہوں گے جہاد میں، اور غالباً یہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق میں وہ جب خندق کھود رہے تھے تو ایک غار میں ایک کتبہ ملا ہے، اس غار میں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ آج کی شام میں اور ابو بکر یہاں ہیں اور ہم اللہ کی پناہ میں شام کر رہے ہیں، کچھ ایسے جملے، اور پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دستخط کیے ہیں۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا عکس لے کے دنیا کو دیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز تحریر تھا، اور وہ اس طرح کی باتیں لکھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی تحریر کے نمونے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تحریر کے نمونے، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف علم پڑھا رہے تھے، دوسری طرف عمل میں بھی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بار بار اس بڑھاپے میں بھی جا کر نشانہ بازی کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی اتنی عمر ہو گئی، اب آپ کیوں نشانہ بازی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم میں سے کسی انسان نے زندگی میں تیر چلانے میں، نشانے میں مہارت حاصل کر لی، اور پھر اس نے اپنی غفلت سے نشانہ بازی کو چھوڑ کے اور وہ ناکارہ ہو گیا، فلیس منا، وہ میری امت میں سے ہی نہیں رہا۔ اتنی شدید وعید سنائی ہے۔ اسی لیے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا ان القوت الرمی، لوگوں یاد رکھو طاقت ہے اس چیز میں، طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارا نشانہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی سواری کا حکم دیا، اور گھوڑوں کی باقاعدہ ریس منعقد ہوتی تھی مدینہ منورہ میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ جو گھوڑوں کی ریس آپ نے مقرر فرمائی ہے کہ جو جیت جائے گا اسے انعام دیں گے، تو گھوڑا کتنا آگے اور کتنا پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا علی اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جاؤ اور خط کھینچو لائن،
اور جب کوئی گھوڑا اس کے کان اس لائن کو کراس کر جائیں تو وہ پہلے نمبر پر ہے، اور گھوڑا جو اس کے بعد آتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انعامات بھی تقسیم فرماتے تھے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریس سے اتنی دلچسپی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 6 میل تک کی ریس تھی، اور گھوڑے دور ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک زمین پہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور غور سے دیکھنے لگے کہ کون سا گھوڑا کہاں جا رہا۔ اونٹوں کا بھی یہی حال تھا، اس کی بھی ریس ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں اس تعلیم کا نفاذ دیکھنا چاہتے تھے۔ اضبا آپ کی اونٹنی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ وہ جیتتی تھی۔ ایک دن ایک عرب آیا، وہ خالص دیہاتی تھا اور اپنی اونٹنی بھی لے آیا، اور اتفاق ایسا کہ مدینہ منورہ میں اس دن ریس تھی تو اس نے شامل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی، اور وہ گاؤں کی پلی ہوئی تنی ہوئی اونٹنی تھی، وہ آگے نکل گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں افسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے کیسے رہ گئی۔ ہم حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تمہیں معلوم نہیں جو چیز زمین میں زیادہ سر اٹھا لیتی ہے اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اسے پھر پست بھی کر دے۔ یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور چونکہ ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسا معاشرہ سلجھایا تھا، کیسا معاشرہ بنایا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تلقین کرتے تھے مختلف زبانیں سیکھو، اور مختلف زبانوں میں تم لکھنا پڑھنا درست کرو۔ اور ایک دن تشریف لائے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زید مجھے ان یہودیوں پر بالکل اعتبار نہیں ہے، ان کی زبان میں نہیں پڑھ سکتا، معلوم نہیں کچھ کا کچھ کر دیں، جو تمہیں چاہیے کہ عبرانی زبان تم ان کی سیکھو تاکہ مجھے اعتبار اور بھروسہ رہے کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے خط پڑھ کے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو میں انہیں جواب دیتا ہوں تم بھی صحیح الفاظ میں لکھو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے جا کر ان کی اپنی زبان سیکھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارسی جانتے تھے، عربی پھر انہوں نے پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عربی انہوں نے سیکھی اور کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ کوئی صحابی شاعر نہ ہو، ایک دو شعر ہی صحیح، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کی گھٹی میں ادب پڑا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بھی انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، پرشین، عربک وغیرہ وغیرہ، یہ لٹریچر، یہ عربوں کے قصے، یہ داستانیں، یہ سب چیزیں ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ایک شعر نے ساری رات کھڑے کیے رکھا میدان جنگ میں۔ عرض کیا کہ حضرت کون سا شعر؟ انہوں نے کہا کسی نے کہا ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہم عربوں کے بچے جب دودھ چھوڑ کر ماں کا اور وہ اپنے گھٹنیوں پر گھسٹتے ہیں زمین میں، خروا لہ الجبابر ساجدین، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے حکمران آ کے ان کے سامنے سر ٹیک دیتے۔ تو بار بار خیال آتا تھا کہ ہار جائیں گے۔ میں کھڑا رہا اس شعر کو سوچ کے کہ میرے اندر وہ خون ہے عربوں کا، ہم کیسے ہار سکتے ہیں اور کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں یہ تعلیم کا صدقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ رات کو اٹھ کے آ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم غریب لوگ جمع ہو جاتے تھے، کوئی ہمارے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، تو ہم دن میں اصحاب صفہ، ہم دن میں میٹھا پانی مدینہ منورہ کے اطراف سے کنووں سے بھر کے لے آتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے۔ ہم کھجوریں جو پڑی ہوئی ہوتی تھیں باغات میں وہ لے کے آ جاتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے۔ کچھ پیسے بن جاتے تھے، کوئی کپڑا خرید لیتے تھے اپنے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے آتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے بھی ہمیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے آج اتنے لوگ ہیں
کون ہے جو تم میں سے میرے مہمانوں کو گھر لے جائے؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ روزانہ اپنی حیات طیبہ میں 80 آدمی گن کے روز لے جاتے تھے کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر ان میں سے ایک ایک آدمی جو فاقوں پہ پلتا تھا وہ پورے ملک کا حکمران بنا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلمان اور پوری جس کے حوالے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چابیاں کر دیں کہ جاؤ اور یہ پوری سلطنت تمہاری ہے، جاؤ اور اردن کو سنبھالو، جاؤ اور مصر کو اور شام کو اور فلاں کو، یہ سب کے سب اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھئی تم دن کو اپنے کام کرتے رہتے ہو، عشاء کے بعد آیا کرو، میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں پڑھاتے تھے، کبھی کبھی فجر ہو جاتی تھی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو پڑھا کے ہمیں فارغ کر دیتے تھے، ہم اٹھ جاتے تھے تو آپ اپنی ایک دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے زمین پر لیٹ جاتے تھے، خالص کھردری زمین پہ سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی فجر کا وقت قریب ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کو ٹیک دے کے اور اپنی چہرہ مبارک یا سر مبارک اس ہتھیلی پہ رکھ لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوتے تھے کہ جھٹکے لگتے رہیں، آنکھ کھل جائے، ایسے نہ ہو کہ فجر کی نماز کا وقت نہ ملے، اور فجر پڑھ کے پھر ہمیں پڑھانے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو، انس ابن مالک کو اور بہت لوگوں کو، اور کہا شام جب سے فتح ہوا ہے بہت زیادہ لوگ وہاں لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں اور میرے پاس اتنے آدمی ہیں نہیں، تو تم میں سے 3 آدمی ایسے چاہیے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیں، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، تم چلے جاؤ اور شام جا کے، اور آپ نے فرمایا اعلان کرو کہ کوئی خود سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے تو انگلی رکھ کے فرمایا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم بھی بوڑھے ہو، تم اتنی مشقت کے کام نہیں کر سکو گے، اور 3 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، ابو الدرداء اور کعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جاؤ اور انہیں 2 چیزیں سکھانی ہیں، ایک قرآن کریم سکھانا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اور دوسرے ہر جگہ جہاں جہاں تم اپنا حلقہ قائم کرو گے اس سے کچھ فاصلے پہ ایک تیرنے کے لیے تالاب بنانا ہے، ان بچوں کو رمی تیر اندازی سکھانی ہے، ان بچوں کو تیرنا سکھانا ہے، اور تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تحفے پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جب کسی ایسے بچے کو لے جاتے تھے جو 2 چیزوں کا ماہر ہو، ایک سوئمنگ کا اور ایک بیسٹ سوئمر اور ایک بہت اچھا نشانہ لگانے والا، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور خوش ہوتے، چہرہ مبارک کھل اٹھتا تھا کہ اچھا تیر اندازی کرتا ہے، اچھا سوئمر، اچھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گئے شام پڑھانے کے لیے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ گئے، یہ زبان پڑھاتے تھے، یہ دیگر ممالک کی تاریخ سے آگاہ کرتے تھے، یہ تورات اور انجیل کا بتاتے تھے کہ کیا چیزیں، اور یہ پیمائش کراتے تھے زمینوں کی، کہ زمینوں کی پیمائش کیسے ہوتی ہے، جسے پٹواریوں کو سکھایا جاتا ہے، اور حساب کتاب اکاؤنٹس سکھاتے تھے۔ چنانچہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی مصر کی فتح پہ کہ قیدیوں میں ایک ایسا عیسائی آیا ہے جو بادشاہ روم، عیسائیوں کے بادشاہ کے ہاں حساب کتاب کرتا تھا، اور جب میں نے اس سے بات کی ہے تو اس نے کہا پوری مملکت کا حساب کتاب میں کرتا تھا اپنے عملے کے ساتھ، اکاؤنٹنٹ جنرل پوری اسٹیٹ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ اسے میرے پاس مدینہ منورہ بھیجو، مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت، اور وہ آئے، عیسائی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ملک کا حساب کرو، میرے ملک میں کتنی آمدن ہے، کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، تنخواہوں کا نظام کیسے بنے گا، یہ سب چیزیں
تنخواہوں کا باقاعدہ سسٹم پیش کیا گیا اور کہا گیا کہاں سے شروع کریں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لائن کھینچ دی، فرمایا غلط بات ہے، تم نے میرا نام اوپر لکھ دیا ہے، میں ایسے نہیں ہوں کہ مجھ سے تنخواہوں کا نظام شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو دیکھو، جو ان سے جتنا قریب ہے رشتے میں، سب سے پہلے اس کی تنخواہ متعین کرو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تنخواہ متعین ہوئی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، پھر باقی لوگوں کی، اور جب باری آئی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیے یہ 3 نام۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں نام کاٹ دیے، اور فرمایا انہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھو، جتنی بدر والوں کی تنخواہ ہے ان بچوں کو بھی اتنی ملے گی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا یہ تم کہتے ہو نا چھوٹے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، ان کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق معیار ہے یہ پہلے درجے کے لوگوں کا، یہ سب لوگ لکھے پڑھے، سوسائٹی ایسی تھی، تعلیم سے شعور بلند ہوتا تھا، شعور کی وجہ سے جو فیصلے کرتے تھے وہ عجیب و غریب فیصلے ہوتے، گھنٹوں اور ہفتوں چاہیے اس بحث کے لیے۔ مقدمہ آیا ہے، یہ شعور کی بلندی دیکھیں کیسے فیصلے ہوتے تھے، اور مقدمے میں اس آدمی نے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عدالت جو تھی، عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا علی، عثمان، یہ سب بھی حاضر، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سنی۔ اس بچی نے شرماتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایا کہ مجھے ایسے ایک لڑکا مل گیا تھا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور فرمایا یہ اپنی رضامندی سے دونوں نے ایسا کام کیا ہے، اس لیے اس پہ حد جاری ہونی چاہیے۔ سیدنا علی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اپنے کمر کی درد کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ عثمان تم بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جو فیصلہ آپ حضرات نے فرما دیا میں کیا عرض کروں، بس ٹھیک ہے جو مرضی۔ کہا نہیں تم بولو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے، امیر المومنین آپ اس کی حالت دیکھتے ہیں، کسی نوعمر بچی کے ساتھ اگر ایسی حرکت ہو جائے تو وہ شرماتی ہے، اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی کو خبر نہ پہنچے، کسی کو اطلاع نہ ہو، اور اس کا حال یہ ہے کہ ہنس ہنس کے بتا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک سی گاؤں کی بچی ہے اور بے خبر تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور لڑکے نے اسے بہلا کے ایسا کام کر دیا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی بھی حد جاری ہونی چاہیے، اسے واپس بھیج دیا جائے، حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے اور پھر اس میں شعور آئے اور سمجھے کہ یہ کیا کام ہے اور میں نے کیا حرکت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی، بچی کو واپس بھیج دیا۔ یہ تعلیم شعور پیدا کرتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ انہوں نے تعلیم دی اور انہوں نے لوگوں کو شعور دیا کہ علم کے بعد آدمی کیسے سوچتا ہے اور علم کے علاوہ کیسے سوچتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کس کی تعلیم، کون کتنا پڑھا لکھا، پاس بٹھا لیتے تھے۔ پابندی لگا دی کہ علی، عبداللہ ابن مسعود اور فلاں فلاں 6 صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کے نہیں جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس لیے پابندی لگا دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کہ عمر ڈرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کا دعویٰ کہیں کریں گے تو لوگ جب اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام اپنا ساتھ لیا اور چل پڑے، اور کئی مہینے کے سفر کے بعد وہ پہنچے ہیں اور واپس آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اگر اتنے ہی ڈرتے ہوتے، اپنے بعد کس کو مقرر کر کے گئے مدینہ منورہ میں؟ پوری مملکت جس کے ہاتھ میں دے گئے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، نائب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا بھی، انہوں نے کہا یہ 6 آدمیوں پہ میں نے پابندی لگائی ہے نا، یہ اس لیے کہ مملکت وسیع ہوتی جا رہی ہے، علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز نئے اور اجنبی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ عمر اکیلی جان ان کے لیے قانون نہیں بنا سکتی،
آپ لوگ یہاں رہیں تاکہ مشکل اوقات میں آپ سے مشورہ کروں کہ اسلام کا قانون کیا بنے گا، اس کی تنفیذ کیسے ہوگی۔ آپ مجھے مشورہ دیں، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں اور میں تنہا فتویٰ دینے کے لیے، قانون بنانے کے لیے۔ تو پچھلی مرتبہ بھی سیرت طیبہ کے جو ذکر ہو رہا تھا، وہ اس مرتبہ بھی وہی عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان دنیا پہ یہ تھا کہ آپ نے علم کو عام کیا، تعلیم کی قدر لوگوں کو سکھائی، یہاں تک کہ چین سے کاغذ آتا تھا اور چین جیسا ملک عربوں کے کاغذ کو پورا نہیں کر سکا۔ 89 ہجری میں پہلا مسلمانوں کے ہاں مکہ مکرمہ میں کاغذ کا کارخانہ بنا۔ بچے اتنا پڑھتے تھے کہ کاغذ ہی نہیں پورا ہوتا تھا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ کاغذ دیکھا ہے جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 1000 سال اس کی عمر ہے، 1000 سال تک یہ کاغذ خراب نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں انڈیا آفس میں، لائبریری میں، اس میں جیسے کیڑے اس میں سوراخ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوئی کی نوک کے برابر ایسے ہو گیا، اب تک وہ کاغذ اسی طرح سلام۔ ایسا بہترین کاغذ وہ بچوں کو مہیا کرتے تھے کہ بچہ جب لکھتا تھا تو اس کو اپنا عکس نظر آتا تھا، بچے کا چہرہ کاغذ پہ آ جاتا تھا، وہ اس سے کھیلتا تھا، یہ ہونٹ ہے، یہ ناک ہے کبھی، اور اس پہ لکھتا بھی تھا۔ یہ بچوں کے اٹریکشن کے لیے تھا کہ کسی طرح وہ تعلیم کی طرف آئیں، اور اس زمانے میں یورپ، امریکہ اپنے بچوں کے لیے نئی سے نئی چیزیں، اسکول اٹریکٹیو بنانا، یہ نہ ہو کہ بچہ اٹھے اور روئے کہ جیل خانے میں جا رہا ہوں، خوشی سے اسکول جانے کے اسباب اور مہیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا جو انہوں نے امت پہ فرمایا۔ اللہ کی ہزاروں اور کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل ہوں، خدا انہیں مقام محمود عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت میں سے ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کوئی آدمی، پوری امت مل کے بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آئندہ انشاءاللہ سورہ الناس پہ جو بات کر رہے تھے وہی گفتگو شروع کریں۔